السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 جنوری 2020 ہے۔ آج کی نیوز کا آغاز میں اس حدیث پاک سے آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ سعودی حکومت نے تمام غیر ملکی افراد کو ابشر اکاؤنٹ لازمی بنانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ 61 سے زائد مختلف قسم کی جو فیسلٹیز ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی بارے میں ایک اہم خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ جو بھی خلاف ورزیاں یعنی جرمانے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی پر مختلف افراد کو ہوتے ہیں تو اسے آپ ابشر کے ذریعے چیلنج کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ جرمانے آپ کو غلط ملے ہیں۔ اب یہ کرنے کیسے ہیں، اس بارے میں محکمہ ٹریفک نے مزید وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ اگر کسی گاڑی کے مالک کو یہ یقین ہو کہ اس پر ٹریفک جرمانہ غلط لگایا گیا ہے، اسے ٹریفک خلاف ورزی کے بارے میں یقین ہو کہ اس کا وہ مرتکب نہیں ہوا تھا، یہ ٹریفک خلاف ورزی خودکار نظام کے تحت ریکارڈ ہوئی ہے یا ٹریفک اہلکار نے اس کا اندراج کیا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جس کی بنا پر گاڑی کا مالک اسے چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ابشر میں اپنے اکاؤنٹ سے رجوع کیا جائے، یعنی لاگ ان ہوا جائے، پھر خدماتی آپشن استعمال کیا جائے، اس کے بعد مرور یعنی محکمہ ٹریفک کا انتخاب کیا جائے، چوتھے مرحلے میں ٹریفک خلاف ورزی کے مطابق اپنا اعتراض ریکارڈ کرایا جائے۔ یاد رہے، وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے مختلف ٹریفک اہلکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ خلاف ورزیوں کو آن لائن چیلنج کرنے کی سہولت لازمی فراہم کرے، لہٰذا محکمہ ٹریفک نے یہ سہولیات ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے فراہم کر دی ہیں۔ دوستو، آپ میں سے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ سعودی انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ کرنے کے لیے تمام انفارمیشن نیوز میں شیئر کریں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیوز میں یہ ساری معلومات شیئر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس پر میں بہت جلد ایک مکمل ویڈیو آپ نے اس چینل پر شیئر کروں گا، آپ اسے لازمی دیکھیے گا۔ بنیادی معلومات میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنز یعنی معنی جو کہ اقامے پر آپ کا درج ہے، اگر یہ سعودی انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہونے کے قابل ہے، یعنی کہ ریکوائرمنٹ لازمی ہے، تو اس کے لیے سعودی انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ پر سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ اس کے بعد اپنی ڈگریز وغیرہ کو جو آپ نے اپنے ملکوں سے ویریفائڈ کی ہیں، بیک سائڈ سے یہ ویریفائڈ ہونی چاہیے، اس کی اسکین کاپی فرنٹ اور بیک پیج کی آپ لازمی کروا لیں، اور اس کے علاوہ آپ کا موبائل نمبر اور آپ کی تصویر اور اس کے علاوہ ایک ای میل آئی ڈی اور اسی طرح سے اقامہ نمبر، پاسپورٹ نمبر، یہ تمام چیزیں اپنے پاس ریڈی رکھ کے آپ سعودی انجینئرنگ کونسل کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ فیس وغیرہ سبمٹ کرانی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، تمام ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن سے پہلے آپ کو 500 ریال جمع کرانے ہوں گے۔ جب یہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹ ہو جائیں گے تو سالانہ ٹیکنیشینز کے لیے 200 ریال فیس ہے اور انجینئرز کے لیے 250 ریال سالانہ کی بنیاد پر فیس لی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے بیشتر شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہے گا۔ ان بارشوں کا سلسلہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، تبوک اور شمالی علاقوں میں رہے گا۔ بارشوں کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی، برف باری بھی ہوگی اور بارشوں کا سلسلہ UAE، عمان اور بحرین تک پھیلتا چلا جائے گا، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ لانگ ڈرائیو پر جانے سے پہلے تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لانگ ڈرائیو پر نکلیں، کیونکہ بارشیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ جو یہ سلسلہ شروع ہوگا اس سے کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یوکرین سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ یوکرین کا طیارہ جس میں 180 سے زائد افراد سوار تھے حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ساتھیو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر کام کے لیے ہم انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، یہی دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جرمنی سے خبر آئی ہے کہ جرمن زبان کی اہم ترین ڈکشنری
ڈیوڈن میں لفظ انشاءاللہ کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس ڈکشنری کے ذمہ داران نے ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ جرمنی میں عربی زبان سکھانے کے لیے کئی سکولز کھولے گئے ہیں۔ جرمن یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے بھی عربی زبان کو ضروری مضمون کے طور پر کرنا شروع کر دیا ہے اور اسے اہم کورسز میں شامل کر لیا گیا ہے، جو کہ عربی زبان کے لیے ایک اہم اقدام۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ جاتی جعل سازی اور مختلف نوعیت کی غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں جدہ میں ایک بڑے پروجیکٹ کے جو پروجیکٹ مینیجر لیول کا ایک شخص ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے ایسے افراد جو کہ نان کوالیفائڈ اور نان پروفیشنل، اس کے رشتہ دار ہی زیادہ تر اس نے اس پروجیکٹ میں ہائر کیا، جبکہ بہت ہی قابل اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سی وی موجود ہونے کے باوجود انہیں نہیں رکھا۔ اس صاحب نے نہ صرف کم تعلیم یافتہ لوگوں کو ملازمت پر رکھا بلکہ انہیں اسی پروجیکٹ میں بڑی اہم پوزیشنز پر نافذ کیا، جس سے زیادہ تر کی اکثریت اس کے اہل خانہ یعنی رشتہ داروں کی ہے اور قابل افراد کی حق تلفی کی ہے۔ یہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے آج کل مملکت میں ان تمام چیزوں پر کافی زیادہ سختی کی گئی ہے اور ایسے افراد جو رشوت ستانی یعنی کہ رشوت کے لین دین میں ملوث پائے جاتے ہیں یا اس طرح کی ناانصافی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام انڈین شہریوں کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ آپ کی انڈین ایمبیسی مختلف شہروں کا اب وزٹ کرے گی۔ ابھی 10 جنوری کو ان کا جو وزٹ ہے وہ ابہا اور کنفدا کے علاقوں میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ وزٹ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک ہوگا۔ وہ تمام انڈین افراد جو ان شہروں میں رہتے ہیں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ انڈین ایمبیسی کی اس کونسلر خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا نمبر ہے 9200061139، ہیلپ لائن کا نمبر ہے۔ آپ اس سے مزید معلومات لے کر اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر اس سلسلے میں انڈین ایمبیسی کے جو یہ وزٹ ٹیم کر رہی ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔